بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، فارماسوٹیکل کمپنیوں سے متعلق خاص طور پہ ہورا فارماسوٹیکل کمپنی جو ہے اس حوالے سے ہم نے کچھ سٹوریز فائل کی. اس کے اوپر ہورا فارماسوٹیکل کمپنی کی طرف سے ایک وضاحت بھی آئی ہے, پھر انہوں نے لیگل نوٹس بھی بھیجا ہے, اس پہ ہم بھی اپنی وضاحت ان کو دے دیتے ہیں. لیکن پہلے ہم ان کو بتا دیتے ہیں, ناظرین کو بتا دیتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا کہ یہ جو ہم نے سٹوریز چلائی ہیں کہ ایچ ڈیپ اور کسٹم کے حکام کی ملی بھگت سے یہ سارا ٹیکس چوری ہوا ہے. ان کا کہنا ہے یہ سٹوری من گھڑت ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, ہمارے ادارے کو, ہماری کمپنی کو بدنام کیا گیا, ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. اور ہم سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ 30 دن کے اندر اندر کہ ہم سے معافی مانگی جائے یا ہرجانہ دیا جائے, دوسری صورت میں ہم عدالت میں چلے جائیں گے. یہ ان کا قانونی رائٹ ہے. لیکن اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے جس ڈاکومنٹس کو بنیاد بنا کے یہ سٹوری فائل کی تھی وہ کیا تھے, اور ہم کیا اس میں پارٹی بن سکتے ہیں. اور البتہ قانونی حق ان کا بھی ہے, قانونی حق ہمارا بھی ہے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس بنگش صاحب, جنہوں نے یہ ساری ریسرچ کی تھی. اور دوسرا یہ بھی میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خبریں TV.net جو ہے اس کا چیف ایگزیکٹو آفیسر میں ہوں, شمشاد مانگڑ. چونکہ جو انہوں نے مجھے نوٹس بھجوایا وہ غلط نام سے بھجوایا, البتہ شناختی کارڈ نمبر میرا ہی تھا. لہٰذا ان کے وکیل سے میری گزارش یہ ہے کہ میرا نمبر بھی آپ کے پاس, شناختی کارڈ نمبر تو آپ نے کہیں سے لے کے لکھ دیا لیکن نام غلط لکھا ہے. تو میں جناب ایس بنگش صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ ایس بنگش صاحب پہلے تو وہ بات کریں جو ان کی طرف سے وضاحت آئی ہے اور نوٹس آیا ہے, وہ کیا چاہتے ہیں اور ہم نے کس بنیاد پہ خبر دی ہے. بہت شکریہ مانگڑ صاحب. میں بات اپنی یہاں سے شروع کروں گا کہ سب سے پہلے ہم جو تھے پارٹی نہیں تھے اس سارے معاملے میں, اب بھی نہیں ہے, اب بھی نہیں ہے. وی ور دا نیوز بریکر, اور اب بھی ہم نیوز ہی بریک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں ہمارا کام ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم نیوز بریک کریں, اور ہم نے کیا اور ہم کرتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. یہ جو سارا معاملہ تھا جو ہمارے سامنے آیا, سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ایک انٹیلیجنس الرٹ جاری ہوا تھا جس کی رپورٹ میرے سامنے پڑی ہے. میں اس کے نمبر اور فگرز وغیرہ بتا دیتا ہوں. اسکرین پہ بھی دکھا دیتے ہیں. جی ضرور دکھائیں گے, پہلے بھی ہم دکھا چکے ہیں اس سے اور پہلے. اس سلسلے میں ہم ہورا فارماسوٹیکل کمپنی جو ہے ان کے وکیل اور ان کے جو MD ہیں, جو مینجمنٹ جو ہے, ان کو ایک لیٹر ہم بھی تحریر کریں گے کہ یہ ڈاکومنٹ ہے ہمارے پاس, آگے آپ کی مرضی ہے. جی اچھا, یہ ہے جی لیگل رپورٹ آن انٹیلیجنس الرٹ نمبر 4/RE/2024. 16 دسمبر 2024 میں یہ الرٹ جاری ہوا ریگارڈنگ ان ایڈمیسیبل ایگزیمپشن آف کسٹم ڈیوٹیز PCT ہیڈنگ 9938 سیل ٹیکس اینڈ انکم ٹیکس ان ریسپیکٹ آف ہورا فارما پرائیویٹ لمیٹڈ کراچی. اب جب یہ اتنی, اب یہ ہماری تو جاری کردہ نہیں ہے, ہم تو فریق نہیں ہے, آپ کے خلاف تو یہ انٹیلیجنس الرٹ پاکستان کسٹم کی طرف سے آیا ہے. یہ تو پاکستان کسٹم نے بریک کیا ہے. ہم نے تو صرف اپنے ناظرین کو جو ہمارے چینل کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور ہمیں فالو کرتے ہیں, ان کو صرف یہ بتایا ہے کہ بھئی یہ انٹیلیجنس رپورٹ ہے, الرٹ ہے, نمبر اس کا یہ ہے, یہ آیا ہے, اور اس کے مطابق مبینہ طور پر قومی خزانے کو 33 کروڑ سے زائد کا نقصان ہوا ہے. چند روز میں 33 کروڑ سے زیادہ کا نقصان ہوا. ان کو چاہیے کہ کسٹم انٹیلیجنس جو کہ اب ختم ہو چکا ہے لیکن باقی تو ادارہ موجود ہے, ان کو نوٹس لکھیں کہ جس نے یہ الرٹ جاری کیا. ہاں, ان کا فریق تو وہ بنتا ہے, ہمارا کام تو نیوز دینا ہے, اور ہم نے دی. اچھا مانگڑ صاحب, اب جو انہوں نے, جو میرے پاس ان کی جو سوشل میڈیا کی وہ پہنچی ہے نا پریس ریلیز, اس پریس ریلیز میں سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے تعریفوں کے پل باندھے ہیں. نہیں, ظاہر ہے پھر اپنی چیز کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہم بھی تو خبریں TV.net کی بہت تعریف کرتے ہیں. اچھا, میں آپ کو ایک اور سٹیپ فارورڈ کر کے بتا دیتا ہوں کہ ان کی جو یہ تعریفیں ہیں نا, ہم اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں کہ چلو اگر آپ قوم کے فائدے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو چلو ہم آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں. لیکن آپ نے اس میں یہ کہا ہے کہ ہمارے خلاف ڈیفیمیشن جو ہے نا ہوئی ہے, اور اس کے جو عزائم ہیں وہ کچھ اور ہیں, اور ہم اس سے گھبرائیں گے نہیں بلکہ ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 کے تحت, اور جو کہ پیکا ایکٹ ہے
2016 کے تحت کارروائی کریں گے جنہوں نے ہمارے خلاف ڈیفیمیشن کی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں مانگر صاحب کہ ڈیفیمیشن وہ ہوتی ہے جو کوئی آپ کے خلاف غیر ضروری بات یا بے بنیاد بات کرے تو وہ آپ کے خلاف ڈیفیمیشن ہے. ہم نے تو آپ کے خلاف کوئی غیر ضروری کوئی بے بنیاد بات نہیں کی ہے. ہمارے پاس تو ڈاکومنٹ موجود ہیں جن کے. اچھا ڈاکومنٹس میں موجود ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایچ ڈیپ ہے, ایچ ڈیپ نے آپ کے حق میں لیٹر جاری کیا ہے پاکستان کسٹمز کو. اب جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ 100 سے زائد کمپنیز ان کے ماتحت ہیں, ٹھیک ہے. ان 100 کمپنیز میں سے جو ہمارے سامنے لیٹر آیا ہے وہ آپ کے حق میں ہے. تو یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے کہ بھائی دیکھیں, یا تو آپ کہیں نا, ایچ ڈیپ والوں سے بھی میرا سوال ہے اور میرا سوال یہ ہورا فارما سے بھی ہے کہ یا تو آپ اس چیز پہ ہمیں نوٹس بھجوائیں, جو آپ کا لیگل رائٹ بنتا ہے نا وہ یہ بنتا ہے کہ آپ ہمیں سو کریں کہ یس وی آر رائٹ یو آر رانگ, یہ جو سیوچرز ہیں یہ ڈسپوزیبل آئٹم ہے, یہ نان ڈسپوزیبل نہیں ہے. تو پھر کیس بنتا ہے کہ بھائی ایک چیز جو ہے نا جس کو ورلڈ ریکگنیشن ہے کہ یہ نان ڈسپوزیبل ہے, آپ کیسے اس کو ڈسپوزیبل کہہ سکتے ہیں, یہ آپ کا کیس بنتا ہے کہ آپ ہمیں اس کو سو کریں. یہ آپ کا کیس نہیں بنتا کہ ہم نے آپ کی خبر کیوں بریک کی. ہم پاکستانی ہیں, ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم قوم کو بتائیں کہ وہ جو ٹیکس آپ دیتے ہیں اس کو چوری کیسے کیا جاتا ہے, وہ جو فائدہ قومی خزانے کو پہنچنا چاہیے تھا وہ کیسے کسی ذاتی کمپنی کو پہنچا ہے. ڈیفینیٹلی اب ہورا فارما ایک پرائیویٹ کمپنی ہے نا, اس کے جو ایسڈ ہیں ایک پرائیویٹ آنر کو جاتے ہیں. چلیں اس میں دیکھیں نا, قانون جو ہے دونوں فریقین کو برابر حق دیتا ہے. اگر وہ عدالت میں جاتے ہیں اور وہاں وہ ثابت نہیں کر پاتے, اگر وہ ثابت کر پاتے ہیں تو پھر تو ہمیں سزا ہوگی, لیکن اگر ہم ثابت کر دیتے ہیں جو ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہیں پھر ان کے لیے بھی تو سزا مقرر ہے نا. میں باقاعدہ آج اپنی جو چھوٹی سی ریسرچ اور کی ہے وہ میں آپ کی گوش گزار کر دوں, اپنی عوام کی بھی گوش گزار کرتا ہوں کہ دی آرڈیننس defines as any false and malicious statement that harms someone's reputation. But if someone file wrong case, ٹھیک ہے, اس کے نتائج کیا ہیں؟ اس کے سب سے پہلے نتائج یہ کہ اگر اسٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے, یہ جو ہم نے جس کا ذکر کیا ہے 2024 کا, جیسے آپ نے بھی کہا ہے تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یا اگر یہ فالس ڈیفیمیشن کیس ہمارے خلاف کرتے ہیں, یعنی اب عدالت میں جاتے ہیں اور یہ ثابت نہیں کر پاتے ہیں کہ ہم نے جو خبر چلائی ہے وہ ہم نے غلط چلائی ہے, ثابت نہیں کر پاتے ہیں, تو یہ کیس بنتا ہے فالس ڈیفیمیشن کا. اور فالس ڈیفیمیشن میں سیکشن 199 آف دی پاکستان پینل کوڈ, پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 199 کے تحت 2 سال امپریزنمنٹ ہے, 2 سال کی قید ہے اگر یہ ہمارے خلاف جھوٹا کیس کریں. جھوٹا کیس یہ کیس کرتے ہیں. اور اس سے زیادہ پتہ کیا ہوگا, اگر ہم ان کے خلاف کیس جیت لیتے ہیں, یہ عدالت جاتے ہیں اور ہم جیت جاتے ہیں, جی, تو ہورا کمپنی کا پھر کاک نہیں رہے گا. اچھا میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ کیس کرتے ہیں اور یہ ثابت نہیں کر پاتے کہ ہم نے جھوٹی خبر پھیلائی ہے. تو جیسے پہلے میں نے بتایا کہ سیکشن 199 کے تحت جو ہے 2 سال کی قید ہے. پھر سیکشن 199 کے تحت ہی 1 ملین کا فائن بھی ہے انہی کو. اور اس کے علاوہ جو سیکشن 22 ہے اس کے تحت یہ معاوضہ بھی ادا کرنے کے پابند ہوں گے. ہماری ساکھ بھی تو خراب ہوئی ہے نا, پھر ہمیں معاوضہ بھی ادا کرنے کے پابند ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمارے جو کاسٹ آف لا سوٹس ہیں, جو ہماری عدالتی اخراجات ہوں گے, جو لیگل فیس اور جتنے باقی سارے وکلاء کی فیس وغیرہ جتنے لیگل خرچے ہوں گے یہ بھی ادا کرنے کے پابند ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم کیس یہ ثابت جیت جاتے ہیں تو پھر ان کو وہ 33 کروڑ بھی واپس کرنے ہیں, جس کے اوپر جو ہے نا لیگل رپورٹ کی کنکلوژن ہے. کنکلوژن میں یہ کہا گیا ہے نا کہ یہ 33 کروڑ انہوں نے غلط آپ نے فائدہ پہنچایا. اچھا ایک اور بھی بات مجھے بتائیں ایسے بغی صاحب, کہ ابھی کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرپشن کے خلاف ہاٹ لائن قائم کی ہے, جیسا کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹری پروف ہے. اگر ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دے دیتے ہیں کہ جناب اس معاملے کو دیکھا جائے, تو ہورا کمپنی کو بھی بلا لیں گے, ہمیں بھی بلا لیں گے, ایچ ڈیپ کو بھی بلائیں گے, ایچ ڈیپ کو بھی بلا لیں گے, کسٹم والوں کو بھی بلا لیں گے. تو یہ تو ہمارا ایک رائٹ تو یہاں پہ اللہ پاک نے خود ہی پیدا کر دیا ہے سپریم کورٹ میں. اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں
آپ کو پتا ہے آج کل کسٹم والوں پہ، بلکہ کسٹم والوں پہ نہیں، وہ سب پہ چڑھ دوڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کا آرڈر ہے کہ جہاں جہاں کرپشن نظر آئے فوری اطلاع کی جائے. جی. اور سپریم کورٹ نے تو ایک واٹس ایپ اور ہیلپ لائن بھی قائم کر دی ہے، جی. اور کہا ہے کہ نام سیگا راز میں رکھا جائے گا. لیکن ہمارا یہ معاملہ ایسا ہوگا کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارا نام سیگا راز میں رکھا جائے. جی. ہم سیدھا سیدھا کیس فائل کریں گے، چونکہ ہمیں پارٹی بنا رہی ہے ہورا. ہم پارٹی نہیں ہیں، ہم تو جرنلسٹ ہیں. کیونکہ دوسری صورت میں تو کل کورٹ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ جی آپ تو متاثرہ فریق نہیں ہیں، حالانکہ ہم متاثرہ فریق ہیں، چونکہ ہم پاکستان کے شہری ہیں. جی. ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہم متاثرہ فریق ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا شعبہ جو ہے جرنلزم کا ہے. 33 سال ہو گئے مجھے جرنلزم کرتے ہوئے. تو ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ کہاں ٹیکس چوری ہو رہا ہے اور کہاں ہمارے ادارے، مثلا کسٹم انٹیلیجنس نے جب یہ الرٹ جاری کیا تھا تو پھر ہم نے اس کے اوپر سارا اپنا کیس رکھا ہے. ہم ماگر صاحب آپ کی قطع کلامی معاف، دیکھیں یہی تو ہمارا کام ہے کہ وہ انٹیلیجنس الرٹ آیا ہے، ہمارا کام ہے قوم کو بتائیں کہ بھائی آپ کے اتنے ٹیکس چوری ہو رہی ہے. میں ایک جلدی سے ایک اور بھی چیز آپ کی گوش گزار کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا ایک اور ایکٹ کا بھی ذکر کیا اپنے پریس ریلیز میں، اور وہ ہے FIA سائبر کرائم ایکٹ 2016، پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ، جسے پیکا ایکٹ 2016 کہتے ہیں. اچھا، اس کے مطابق اگر ہم یہ شک بھی شامل کرتے ہیں نا پیکا ایکٹ کی، اور یہ ثابت نہیں کر پاتے ہیں، یعنی فالس کیس کرتے ہیں، تو پھر اس کے سیکشن 34 کے مطابق ان کو 3 سال قید کی سزا ہے اور 1 ملین فائن بھی ہے، یا پھر دونوں. یعنی 2 شکے اگر یہ ہمارے جرمانے بھی ہو سکتا ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، قید بھی ہو سکتی ہے. صحیح. ہاں، تو میں پھر ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے اگر ہمارے خلاف لیگلی جانا بھی ہے نا تو آپ جائیں، اس میں یہ جو ہے نا کسٹم انٹیلیجنس کے خلاف جائیں. ہاں، کسٹم انٹیلیجنس کے خلاف جائیں، اور اس میں یہ ذکر کریں نا کہ بھائی یہ جو سیوچرز تھے یہ ڈسپوزیبل تھے یا نان ڈسپوزیبل. کیس تو اصل کیس چھوڑ دیا آپ نے، آپ خرافات میں چلے گئے. اصل کیس یہ ہے کہ سیوچرز ڈسپوزیبل ہے یا نان ڈسپوزیبل ہے. آپ کہتے ہیں کہ ڈسپوزیبل ہے، آپ کے حق میں HDAP نے لیٹر لکھا کہ ہاں یہ ڈسپوزیبل ہے، لیکن ہم نے بڑی طویل فہرست دی کہ کس طرح UK، یورپین یونین، USA کہ جتنی پرومیننٹ کمپنیز ہیں جو کہ آرگنائزیشنز ہیں میڈیکل کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نان ڈسپوزیبل ہیں. آپ یہ ثابت کریں پھر ہم کہیں گے کہ یار ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم نے. لیکن ہمارے موقف کی تو کوئی ذکر آپ نے کیا ہی نہیں ہے نا پریس ریلیز میں. پہلے آپ نے اپنے تعریفوں کے پل باندھے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے ہمیں تھریٹ کیا ہے کہ ہم آپ کے خلاف یہ کیس کریں گے اس شک کے تحت. بہت شکریہ جناب SH بنگش صاحب. تو ہورا کی جو مینجمنٹ ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ کا بالکل رائٹ ہے، آپ نے جو لیگل نوٹس بھیجا، آپ کا یہ بھی رائٹ ہے کہ آپ اپنی کمپنی کی تعریفیں کریں. ہم بھی اپنی کمپنی کی تعریف کرتے ہیں، خبریں TV.net کی. اور باقی اگر آپ عدالت میں جاتے ہیں وہ بھی آپ کی مرضی ہے، ہم بھی کوشش کریں گے اپنے تئیں، چونکہ ہم تو اس جہاد میں شامل ہیں کہ پاکستان کا جو ٹیکس چوری ہوتا ہے، عوام بیچاری بھوکی مر رہی ہے اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ٹیکس چوری کر لیتے ہیں. یہ جو کسٹم انٹیلیجنس کا الرٹ ہے، اس کو لے کے ہم بھی کسی عدالت میں جا سکتے ہیں. میری وکیل سے بات ہوئی ہے اپنے سے، ان کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت کوئی بھی شہری کسی بھی جگہ پہ عدالت میں جا سکتا ہے. تو یہ تو ون ون سچویشن ہے. ہورا کی مینجمنٹ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ ہمیں تو پارٹی تقریباً آپ ہمیں بنا چکے ہیں، حالانکہ آپ کو پارٹی بنانا چاہیے کسٹم انٹیلیجنس کو. لیکن ہم کوشش کریں گے، پھر جب ہم اگر عدالت جائیں گے تو ہم پارٹی بنائیں گے HDAP کو، ہم پارٹی بنائیں گے ہورا کو، ہم پارٹی بنائیں گے کسٹم انٹیلیجنس کو. تو پھر آگے یا مقدر یا نصیب، دیکھتے ہیں پھر بڑا زبردست مقدمہ ہوگا. شمشاد مانگٹ اور SH بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.